بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ موضوع گفتگو نفاس۔ اب تک کچھ ہماری گفتگو ہوئی حیض کے بارے میں، اور گو کہ توضیح المسائل میں پہلے استحاضہ کو بیان کیا ہے، لیکن ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی کیونکہ عام سننے والوں کے لیے اور خصوصاً ان خواتین کے لیے کہ جو احکام سے آشنا نہیں ہیں، اگر وہ پہلے حیض کو اور نفاس کو جان لیں اور جب حیض اور نفاس کی مدت بڑھ جائے یا کہیں پر ان کی عادت بدل جائے تو پھر نوبت آتی ہے استحاضہ کو سمجھنے کی۔ لہٰذا ہم نے پہلے حیض کو بیان کیا اور اب ہم استحاضہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پھر استحاضہ کو بیان کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم نے حیض کو بیان کیا اور اب اس وقت نفاس کو بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں استحاضہ کو بیان کریں گے۔ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے وہ ہے نفاس کا خون۔ اب یہ بچہ چاہے ناقص ہو، چاہے کامل ہو، چاہے پورا باہر آئے یعنی عام طریقے سے پیدا ہو، یا یہ کہ خدا نخواستہ مردہ پیدا ہو، یا یہ کہ اگر جسم میں مر گیا ہے اور اس کے پیسز نکل رہے ہیں، تو جو بھی خون نکلتا ہے اس پیس کے ساتھ یا بچے کے ساتھ، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، جو خون نکلتا ہے وہ ہے خون نفاس۔ اس خون نفاس کی جو کم ترین مدت ہے وہ ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً خون نکلا اور بند ہو گیا، یا 1 گھنٹے نکلا اور بند ہو گیا، یا 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 1 دن۔ بس کم ترین مقدار وہی لحظہ ہے کہ جس وقت بچہ باہر آئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار ہے 10 دن۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ حیض کی مقدار بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اور نفاس کی مقدار بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہو جائے سلسلہ تو پھر گفتگو آتی ہے استحاضہ کی۔ جو چیزیں حائض پر حرام ہیں وہ سب چیزیں اس خاتون پر بھی حرام ہے کہ جو نفاس میں مبتلا ہیں، اور جس طرح حائض خاتون کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جو خاتون نفاس کے عالم میں ہوں ان کو بھی طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ بعض ایسی جگہیں ہیں خاص شرائط کے ساتھ طلاق ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ حیض اور نفاس میں طلاق صحیح نہیں ہے۔ اور جس طرح سے جب تک غسل حیض نہ کر لیا جائے تو وہ کام جائز نہیں ہوتے کہ جو حرام ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے جب تک غسل نفاس نہ کر لیا جائے تو وہ کام جائز نہیں ہوتے کہ جن کے لیے غسل نفاس ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں 40 دن تک چلے کے عنوان سے خواتین غسل نہیں کرتی اور نماز کو ترک کرتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نفاس زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہے، اس کے بعد استحاضہ پہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مزید خون آ رہا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خون کن ایام میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون ایسی ہیں کہ جن کی حیض کا وقت معین ہے اور ٹائم بھی معین ہے، تو پھر انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے وقت میں خون آ رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ اتنی مقدار میں ان کا نفاس تھا، اور باقی مقدار میں کیونکہ ان کا پیریڈ کی ابتدا بھی معین ہے اور انتہا بھی معین ہے، تو باقی دن جو ہیں وہ ان کے حیض ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ یہ احکام بھی اچھے خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن اگر خواتین اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ وہ حیض کی قسم میں سے ہیں تو ان کے لیے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اسی طریقے سے علماء کا جواب دینا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہ خواتین کہ جنہوں نے بچے کی ولادت میں 40 دن نماز ترک کی ہے، ان پر لازم ہے کہ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے جنہوں نے روزے قضا کیے ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے روزوں کو ادا کریں۔ یہ کچھ مختصر سے مسائل تھے نفاس کے بارے میں۔ تفصیلی گفتگو کے لیے آپ خواتین توجہ دیں توضیح المسائل پر، اور اپنے رشتے کو برقرار کریں توضیح المسائل سے۔ تدریجاً آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے کی نسبت اچھے طریقے سے توضیح المسائل سمجھ میں آ رہی ہے۔ البتہ ضروری امر یہ ہے کہ خود آپ کو اپنا مائنڈ بنانا ہوگا وہ اس طریقے سے کہ جو مسئلہ آپ سے ریلیٹڈ ہو آپ کوشش کریں کہ صرف اسی کو فوکس کریں،
بہت زیادہ مسائل میں نہ الجھیں، لہذا حیض کے مسئلے میں اور نفاس کے مسئلے میں، اور جب نفاس 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس مسئلے میں ضرورت پڑے گی آپ کو یہ جاننے کی کہ آپ حائض خواتین کی کون سی کیٹیگری میں سے ہیں، اسی سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو خون ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا، لہذا اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے استحاضہ کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔